حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت دنیا ایک انتہائی تاریک دور سے گزر رہی تھی۔ عرب کے لوگوں کی زندگیاں جہالت، ظلم اور بے راہ روی میں گم تھیں۔ مکہ کی سرزمین جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ کی بنیاد رکھی تھی، وہ بھی بت پرستی کا گڑھ بن چکی تھی۔ خانہ کعبہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ دور تھا جب انسانیت اخلاقی، معاشرتی اور روحانی پستی کی گہرائیوں میں جا چکی تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ دنیا کو جہالت اور ظلمت کے اندھیروں سے نکالا جا سکے اور سچائی، امن اور روشنی کی راہ دکھائی جا سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب مکہ کے قریش قبیلے کے سردار تھے۔ وہ ایک بلند مقام رکھتے تھے اور مکہ کے لوگوں میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ عبد المطلب کی زندگی میں کئی اہم واقعات پیش آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے منسلک ہیں۔ جب ابرہہ، جو یمن کا حکمران تھا، نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا اور ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا، تو اللہ نے اپنے خاص نظام کے تحت چھوٹے پرندوں ابابیل کے ذریعے ابرہہ کی فوج کو شکست دی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی سال پہلے پیش آیا تھا اور اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اس واقعے نے مکہ اور خانہ کعبہ کی عظمت کو مزید بڑھا دیا۔ حضرت عبد المطلب نے اس واقعے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا اور خانہ کعبہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کی خدمت کے فرائض کو مزید اہمیت دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب ایک نیک اور پاکیزہ خاتون تھیں۔ آپ نے حضرت عبداللہ کے ساتھ نکاح کیا جو قریش کے معزز افراد میں سے تھے اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ کی وفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی عرصہ پہلے ہوئی، جس کی وجہ سے حضرت آمنہ کو کافی صدمہ پہنچا۔ حضرت آمنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ایک عجیب اور خوشخبری دینے والا خواب دکھایا گیا۔ اس خواب میں انہیں بتایا گیا کہ ان کے بطن میں ایک عظیم انسان ہے جس کی پیدائش سے دنیا میں روشنی پھیلے گی اور وہ لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھائے گا۔ یہ خواب حضرت آمنہ کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بنا اور انہیں یقین ہوا کہ ان کا بیٹا ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں آ رہا ہے۔ 9 یا 12 ربیع الاول کی رات ایک عام رات نہیں تھی۔ یہ رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی رات تھی جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ حضرت آمنہ کو اس رات خاص قسم کی خوشبو اور روشنی کا احساس ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آسمان پر ایک عجیب و غریب نور پھیلا ہوا تھا اور ہر طرف ایک خاص قسم کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ مکہ کے لوگ اس روشنی سے حیران ہو گئے تھے۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت فارس کا آتش کدا جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا بجھ گیا اور ایران کے بادشاہ کے محل کے 14 برج زمین پر آ گرے۔ یہ تمام واقعات اس بات کا اشارہ تھے کہ دنیا میں ایک عظیم تبدیلی ہونے والی ہے۔ حضرت عبد المطلب کو جیسے ہی اپنے پوتے کی ولادت کی خوشخبری ملی، وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے فوراً اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا اور کعبہ لے گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ یہ بچہ دنیا کے لیے رحمت اور برکت کا باعث بنے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے وہ جس کی تعریف کی گئی ہو۔ یہ نام اس وقت عرب میں غیر معروف تھا، لیکن حضرت عبد المطلب کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ اس نام کا انتخاب کریں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کا بہترین اظہار تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائی دنوں میں حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، لیکن مکہ کی روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دودھ پلانے والی خاتون کے سپرد کیا گیا جو دیہات سے تعلق رکھتی تھیں۔
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند اور فطری ماحول میں پرورش پا سکیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق بنی سعد قبیلے سے تھا۔ جب حضرت حلیمہ مکہ آئیں تو وہ بہت زیادہ غریب تھیں، لیکن جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا تو ان کی زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو گئیں۔ ان کے گھر میں دودھ اور خوراک کی فراوانی ہو گئی اور ان کی بکریاں خوب دودھ دینے لگیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بچپن سے ہی عظیم خوبیوں کا اظہار ہونے لگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی انتہائی سچائی اور امانت داری کا مظاہرہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہمیشہ ایک خاص قسم کی روشنی جھلکتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی برکتیں شروع ہو گئیں۔ ان کے شوہر حضرت حارث بن عبد العزیز بھی اس تبدیلی کو محسوس کر رہے تھے۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں جو پہلے دودھ نہ دیتی تھیں اب خوب دودھ دینے لگیں اور ان کا گھر خوشحالی کا گہوارہ بن گیا۔ یہ سب برکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھیں، اور حلیمہ سعدیہ نے ہمیشہ اس کو معجزہ سمجھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کا خاندان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خیال رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کرتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے بیٹے ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بچپن سے ہی وقار اور محبت کا عنصر نمایاں تھا، جس نے ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو فرشتوں نے چاک کیا اور آپ کے دل سے ایک سیاہ حصہ نکال کر اسے دھو دیا۔ یہ واقعہ آپ کی بچپن کی زندگی میں ایک اہم معجزہ تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے ہر قسم کی برائی اور شیطانی اثرات سے پاک کیا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس واقعے کے بعد خوف زدہ ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے گئیں تو حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ کو اس واقعے کا علم ہوا اور انہوں نے اس کو ایک عظیم نشانی کے طور پر قبول کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ منورہ گئی تھی تاکہ اپنے خاندان والوں سے ملاقات کر سکیں، لیکن واپسی کے سفر میں وہ بیمار ہو گئیں اور اب وہ نامی مقام پر وفات پا گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات پر بے حد غمگین ہوئے۔ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد حضرت مطلب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ کی ہر ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص محبت اور احترام سے نوازا اور آپ کے دل میں احساس دلایا کہ آپ ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی وفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور بڑا غمگین لمحہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 8 سال کے تھے جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی وفات سے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو سونپی۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی پرورش انتہائی محبت اور شفقت کے
ساتھ کی۔ حضرت ابو طالب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ممکن مدد اور حمایت کرتے رہے۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ کاروباری سفر پر لے جاتے اور ہمیشہ آپ کی حفاظت کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی سال انتہائی سادگی، سچائی اور دیانتداری کے ساتھ گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی لوگوں کی نظر میں امانت دار اور سچے کہلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق یعنی سچے اور الامین یعنی امانت دار کے لقب سے نوازا گیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی سالوں میں تجارت کا بھی عمل شامل تھا۔ حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تجارتی سفر پر لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اسفار کے دوران کاروباری مہارتوں کو سیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاروباری معاملات میں بھی بے حد عزت کی جاتی تھی۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ والسلام۔